بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں آج سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 26 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ نمبر 7 ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سورتوں کے دوسرے گروپ کی دوسری سورہ ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کا جو دوسرا گروپ ہے اس میں 4 سورتیں ہیں، اور جیسا کہ میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر گروپ میں اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ابتدا میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں ہوں اور اختتام میں ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں ہوں۔ تو یہ مکی مدنی صورتوں کے 7 صورتوں کے گروپس ہیں۔ ان میں یہ دوسرا گروپ ہے جس میں 4 صورتیں ہیں۔ سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ مکی صورتیں ہیں، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ مدنی صورتیں ہیں۔ اس میں جو صورتوں کے مضامین کی ترتیب ہے وہ یوں ہے کہ سورہ انعام میں اللہ نے بنیادی طور پر دعوت دی ہے مکے کے اور سرزمین عرب کے لوگوں کو، بالخصوص مشرکین کو۔ سورہ اعراف کے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، جس کے کچھ حصے ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، خبردار کیا ہے ان لوگوں کو کہ جو اس دعوت کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ اس کے بعد 2 صورتیں مدنی ہیں جس میں یہ نائف ایک ناگوار سی آواز بار بار آ رہی ہے گھنٹی کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پریپریشن کروائی ہے اس عذاب کے لیے سورہ انفال میں کہ جو مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اس عذاب کی تیاری کریں کہ جو عذاب پھر بالآخر سورہ توبہ کے ڈسکرپشن سے معلوم ہوتا ہے کہ آ گیا۔ تو ہم آج اس سورہ اعراف کو پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 26 سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو ڈھانکتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو بھی، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے زینت اور خوشنمائی کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ در حقیقت آئی ہے اس پوری داستان کے بیان کے بعد کہ جو آدم اور حوا علیہم السلام اور ابلیس شیطان کے درمیان جو واقعات ہوئے اس باغ میں، جس باغ میں اللہ نے ان دونوں کو تجرباتی طور پر رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہم السلام کو اس بات کی تلقین کی تھی کہ وہ باغ میں جہاں چاہیں رہیں، جیسے چاہیں کھائیں پئیں، لیکن ایک خاص درخت تھا جس کے قریب ان کو نہیں جانا تھا۔ سورہ مبارکہ میں درخت کی جو ڈسکرپشن بتائی گئی اور اس کے پھل کھانے کے بعد جو نتیجہ نکلا، جو رد عمل ہوا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخت در حقیقت ایک سمبل تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے میٹافوریکلی، استعارے کے انداز میں بیان کیا تھا۔ یہ درخت در حقیقت بے حیائی کا استعارہ تھا۔ سو شیطان ابلیس نے آدم و حوا کو بہلا پھسلا کر، طرح طرح کے دلائل فراہم کر کے اس بے حیائی کے درخت کے قریب لے گیا اور ان سے وہ
پھل کھانے پر ان کو مائل کر دیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تھا، جس کے نتیجے میں پھر قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے اوپر ظاہر ہو گئیں اور وہ باغ کے درخت کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے۔ یہ داستان بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر تمہارے لیے ایک لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشا، اور وہ لباس تمہارے لیے زینت اور خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس میں ایک تو اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کی اولاد، یعنی آدم و حوا کے قصے کو بیان کرنے کے بعد جس میں یہ بتا دیا کہ آدم کا دشمن ابلیس ہے اور ابلیس نے آدم کو رسوا کرنے کی کوشش کی اور ان کے باغ سے نکلنے کا وہ ذریعہ بنا، ان کو بے حیائی کے کام میں ڈال کر۔ تو اللہ تعالیٰ بعد کے انسانوں کو یہ غیرت دلا رہے ہیں کہ تمہارے باپ آدم کا وہ دشمن ہے، تمہیں اس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے، اور تمہیں وہ واقعہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جس طرح تمہارے بزرگ کو اس نے رسوا کرنے کی کوشش کی، بالکل اسی طرح سے وہ تم کو بھی رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ یعنی تمہیں وہ بے حیائی کی طرف لے جائے گا، تمہیں وہ بدکاری کی طرف لے جائے گا، تمہیں وہ ورغلائے گا، تمہارے سامنے فلسفے پیش کرے گا، تمہیں فیشن وغیرہ کے نام پر ابھارے گا کہ کسی طرح سے تم بھی وہی حرکتیں کرو، کہ جن حرکتوں میں سے ایک حرکت میں وہ آدم و حوا کو ملوث کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری داستان کو بیان کرنے کے بعد اب مکے والوں کو خاص طور پر اور پوری دنیا کے انسانوں کو بالعموم خطاب کر کے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، یعنی اگر تم اپنے باپ کے غیرت مند بیٹے ہو، اولاد ہو، تو پھر تم اپنے باپ کی تاریخ سے فائدہ اٹھاؤ، سبق حاصل کرو۔ ہم نے نازل کیا تم پر یہ ایک لباس جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو۔ یہ لباس اس لیے ہے کہ تم ان سے اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ، وریشا، اور مزید یہ کہ یہ تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے۔ ایک تمہاری ضرورت ہے کہ تمہیں اپنی شرمگاہوں کو چھپانا ہے، تمہیں ماحول، موسمی اثرات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ تو ہے ضرورت، اور ضرورت کے آگے اس نے نعمت کا اتمام کیا ہے۔ وہ نعمت کا اتمام کیا ہے کہ اس نے اس کو تمہارے لیے خوشنمائی کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ یہ لباس تم پہنتے ہو اور تم یہ محسوس کرتے ہو کہ تم اچھے لگ رہے ہو، تم دیکھ کے اس کو خوش ہوتے ہو۔ فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، اور تقوی کا لباس وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ یہ تو اصل میں ایک ظاہری لباس ہے، اس ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ اللہ نے تمہارے اندر ایک باطن کا لباس بھی رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شرم ہے، وہ حیا ہے، وہ شرافت ہے، وہ اللہ کا خوف ہے، وہ خشیت ہے، نیکی ہے، انصاف ہے، خدا ترسی ہے، بندوں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ یہ اس نے تمہارے اندر رکھ دیا ہے۔ تمہارے اندر وہ شرم و حیا ہے کہ جو سب سے بڑا لباس ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر انسان کا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے دل میں یہ لباس لے کر آتا ہے، جو چاہے کتنا ہی برا، کتنا ہی برہنگی، بے حیائی کی طرف لے جانے والا معاشرہ کیوں نہ ہو، بچپن میں انسان جھجک محسوس کرتا ہے، اس کو شرم آتی ہے، وہ اپنے آپ کو اس گندگی میں ملوث ہونے سے روکتا ہے۔
یہ تو شیطان ہے کہ جو اس کو بار بار اکساتا ہے اور اس برائی کے اندر ایک خاص قسم کی لذت پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان پھر اپنے اندر کے اس احساس کو دھیرے دھیرے کھو بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تقوی کا لباس یہ تو سب سے بہتر ہے، یعنی جب دل میں تقوی ہو تو تبھی انسان کے اندر اس لباس کو پہننے کے لیے شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لباس انسان اپنے ستر کو، اپنی شرمگاہوں کو اچھی طرح سے ڈھانپنے کے لیے استعمال ہی اس لیے کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک تقوی کا لباس موجود ہے۔ فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہیں، لعلہم یذکرون، شاید کہ یہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں۔ یعنی یہ بات کہ جو اللہ نے بتائی ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہے کہ اللہ نے جس طرح سے آپ کو پیدا کیا، آپ کے اندر اس نے شرم، حیا، تقوی، خدا خوفی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، برائی کو روکنا، ناانصافی سے دور رہنا، یہ سب کچھ رکھا ہے۔ اور یہ ہے اصل میں تقوی کا لباس کہ جو سب سے بہتر ہے۔ یہ ہوگا تو پھر ظاہر کا لباس بھی آپ سے آپ اپنا رول ادا کرے گا، یہ نہیں ہوگا تو ظاہر کا لباس بھی اتر جائے گا۔ شیطان اسی پر حملہ آور ہوتا ہے۔ فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں دیکھو شیطان ہرگز فتنے میں نہ مبتلا کر پائے، کما اخرج ابویکم، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو نکالا من الجنہ، باغ میں سے، ینزع عنہما لباسہما، وہ کیا ہوا، ان کا یہی لباس اتروا کر، لیریہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں ان پر وہ کھول دی۔ یعنی اس نے یہ کام کیا ان دونوں کے ساتھ کہ اس نے ان کا لباس اتروا دیا اور یہ کیا کہ وہ ان کے سامنے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو جائیں۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، دیکھو وہ اور اس کے ساتھی تمہیں دیکھتے ہیں وہاں سے، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ انویزیبل ہیں، تم ان کے لیے ویزیبل ہو، وہ تمہاری رگ رگ سے واقف ہیں، تمہاری کمزوریوں سے واقف ہیں، تم ان کو دیکھتے ہی نہیں ہو، تم ان کو ظاہر میں جانتے ہی نہیں ہو۔ بہت سے لوگ ان کا ذکر سن کے مذاق اڑاتے ہیں کہ جب کوئی مخلوق نظر ہی نہیں آ رہی تو اس کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ تو یہ جان لو وہ دشمن بڑا مکار، بڑا ہوشیار، بڑا خوفناک دشمن ہے۔ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اور وہ تمہاری کمزوریوں سے واقف ہے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر کمزوری ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ویکنس ہے، بہت سی ویکنسز ہوتی ہیں، اور شیطان انہی ویکنسز پر پھونک مارتا ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور انسان یہ خیال کرتا ہے کہ شاید یہ اپنے اس کی سوچ ہے، اپنے خیالات ہیں۔ یقیناً پھر وہ جب اس وسوسہ اندازی کو ایڈاپٹ کرتا ہے تو پھر وہ اس کی شخصیت کا حصہ بھی بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ کام شیطان کرتا ہے جو تمہیں دیکھتا ہے، جو تمہیں جانتا ہے، تو اس سے ہوشیار رہو۔ وہ اور اس کے ساتھی وہ تمہیں دیکھتے ہیں وہاں سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے ان شیطانوں کو ان لوگوں کا ساتھی بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، جو ماننا نہیں چاہتے۔ یہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اگرچہ کہ شیطان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ ہم کو نظر نہیں آتا، اور وہ ہمارے جسم میں، ہمارے خون میں،
ہمارے ذہن ہمارے دل میں گھس کے ہمیں برائی کی طرف مائل کرتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بے بس ہیں. نہیں، اگر ہم ایمان لانا چاہیں، اگر ہم اللہ کو یاد کریں، اگر ہم اپنے اندر کی فطرت کو سمجھیں، اس کی قدر کریں، تو شیطان کا بس ہم پر نہیں چلے گا. قرآن مجید نے ایک اور جگہ پر سورہ زخرف میں یہ بات واضح کی ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نقید لہو شیطان، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں. سورہ زخرف سورہ نمبر 43 ہے، 43، اس کی آیت نمبر 36 ہے، 36. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، نقید لہو شیطان، تو ہم اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیں گے، فہو لہو قرین، تو وہ اس کا ساتھی بن جائے گا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ ان کو راستے، سیدھے راستے سے ہٹاتے ہیں، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، وہ ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں. وہ ان کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیشن کر رہے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، وہ کامیاب ہو رہے ہیں، وہ پاپولر ہو رہے ہیں. سو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے اوپر حملہ آور ہو کے ہر ایک کے ساتھ کامیابی کا ان کے خلاف وار کرتا ہے. نہیں، فرمایا کہ یہ شیاطین، یہ تو اصل میں ان کے دوست رفیق بنتے ہیں جو ایمان نہیں لانا چاہتے، جو اپنے اندر ایمان نہیں رکھتے، جو برائی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ وہ شیطان کو انوائٹ کرتے ہیں. فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ کوئی فحش کام کرتے ہیں، قالو، تو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. یعنی یہ اشارہ ہے مکے والوں کے ان فحش کاموں کی جانب جو انہوں نے دین کے نام پہ اختیار کیے. یعنی ان کے ہاں یہ تھا کہ ایک طریقہ انہوں نے بنا لیا تھا کہ طواف وہی لوگ کریں گے جن کو قریش کے لوگوں میں سے کوئی لباس دے دے گا اپنا، اور اگر قریش کے لوگوں میں سے کوئی لباس نہ دے تو پھر وہ برہنہ طواف کریں گے، اس لیے کہ وہ اپنے لائے ہوئے اس گندے مال میں سے بنائے ہوئے لباس کو طواف جیسی پاکیزہ عبادت میں استعمال نہیں کر سکتے. انسان مذہب کے معاملے میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو اگر یہ بتایا جائے کہ جو روایات ہیں ہمارے دینی، ہمارے بزرگوں کی، وہ روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں ایسا ہی کرنا ہے، تو انسان بیوقوف بن جاتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی کہ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، ان سے کہو کہ اللہ فحش کا حکم نہیں دیتا. ہم تمہاری اس بات کو اسی بنیاد پر ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ جو فحش ہو، جو بیہودہ ہو، جو ناقابل فہم ہو، جو سمجھ میں ہی نہ آ رہی ہو. یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جو یہاں کہی گئی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ دین کے نام پر بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور سننے والے کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بات صحیح منسوب کی گئی ہے یا غلط کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کرائیٹیرین، ایک پیمانہ دے دیا ہے جانچنے کے لیے. حدیث کے بارے میں ویسے بھی دو ہی پیمانے ہیں جو مانے جاتے ہیں. ایک پیمانہ ہے کہ جو روایت کا ہے، اور ایک درایت کا ہے. روایت کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو جن لوگوں نے بتایا ہے وہ کیا قابل اعتماد لوگ ہیں یا وہ جھوٹے لوگ ہیں. اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ
ہم کو بہت زیادہ نہیں جانتے، اس لیے کہ بات ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کی طرف گئی۔ لیکن یہ دوسرا پیمانہ ہمارے پاس موجود ہے کہ کیا یہ بات واقعی دین کی بات لگتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ اس بات کا حکم دے کہ لوگ طواف برہنہ کریں؟ تو فرمایا کہ نہیں، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، ان سے کہہ دو کہ اللہ کبھی فحش کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اسی پر قیاس کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے دین کے بارے میں، خدا کے پیغام کے بارے میں لوگ جو ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں جو ناقابل فہم ہیں، اگر وہ ناقابل فہم ہے تو پھر وہ ناقابل قبول ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ یہ فیصلہ کرے کہ ایک علاقے میں، ایک خاص کلچر میں، ایک خاص مذہبی پس منظر میں پیدا ہونے والے لوگ چاہے کچھ بھی کریں وہ تو جنت میں جائیں گے، اور دوسرے علاقے، دوسرے پس منظر میں پیدا ہونے والے وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے ان کو وہاں پیدا کیا اور وہ اپنی دیانت، صداقت میں ان سے کہیں آگے ہیں، محض اس لیے کہ وہ وہاں پیدا ہوئے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے، تو ان سے کہہ دو کہ یہ ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن باتوں کو سننے کے فوراً بعد ہی انسان یہ بے اختیار کہہ سکتا ہے کہ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، خدا کا دین یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ گویا کہ ایک بڑا ایک اہم ہمارے سامنے ایک اصول بیان کر دیا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ فحش کا حکم نہیں دے سکتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ قل امر ربی بالقسط، اس کے بعد پازیٹیولی یہ بتایا کہ ان کو بتا دو کہ میرا رب تو حکم دیتا ہے انصاف کا، یعنی وہ دین میں جو نقطۂ انصاف اعتدال ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ خدا کا دین سارے کا سارا اعتدال پر مبنی ہے، وہ بیلنسڈ ہے، اس میں آپ کو ڈیسنسی نظر آتی ہے، شرافت نظر آتی ہے، اس میں کوئی ایسی تنگی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ یہ کہیں کہ اس کے بعد زندگی تو ناممکن ہے۔ نہیں، اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو آپ جان لیں کہ یہ کہیں انٹرپریٹیشن، انڈرسٹینڈنگ کی غلطی ہے۔ فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ میرا رب تو حکم دیتا ہے انصاف کا، یعنی دین میں اس نے جو احکام بھی دیے ہیں وہ خدا کے اس منصف ہونے ہی کی ریفلیکشن ہے، کوئی ناممکن چیز اس نے نہیں بتائی ہے۔ اس نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہے، ہم کو سمجھ میں آتا ہے، ہماری پاکیزگی کے لیے ہے، ہماری روحانی اخلاقی ترقی کے لیے ہے، ہمارے اللہ کے قریب آنے کے لیے۔ فرمایا کہ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور تم ہر مسجد کے پاس اپنا رخ اسی کی طرف کرو، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اطاعت کو اس کے لیے خالص کر رکھو، خالص رکھ کر اسی کو پکارو، وَادْعُوهُ، اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اطاعت اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، کما بداکم، جیسے اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، تعودون، وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے وہی تمہارا بنانے والا ہے، وہی تمہیں مارنے والا ہے، وہی تمہیں دوبارہ اٹھا دے گا۔ جیسے اس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا ویسے ہی وہ تمہیں دوبارہ بھی بنا دے گا۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ ہے کہ جس کو ہدایت ملی، اور فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ یعنی اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو آزادی دی، ہر انسان ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اس اختیار اور آزادی کو خود اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے لوگوں کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ایک گروہ کو ہدایت دی، اور ایک گروہ ہے کہ جس کے اوپر گمراہی حق ہو گئی، حق کے طور پر ان پر مسلط ہو گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، فرمایا کہ
یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیاطین کو دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہی ہدایت پر ہیں۔ وہی بات جو میں نے بیان کی کہ جب انسان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ خدائے رحمان کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، اس کے پیغام سے وہ اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ گمراہ ہو رہا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے اس کے برعکس کہ وہ ہدایت پر ہے۔ فرمایا کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ۔ یعنی جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم احرام کی حالت میں جاؤ۔ احرام کا لباس بہرحال ایک اسپیشل یونیفارم ہے جو درویشی کی علامت ہے۔ یہ احرام عمرے میں بھی ہوتا ہے، یہ احرام حج میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بس انہی دو عبادات کے لیے ہے۔ باقی تو آپ کو مسجد جانا چاہیے اپنی زینت کو اختیار کر کے۔ زینت کیا ہے؟ جو لباس، باحیا لباس آپ پہنتے ہیں اور عام مجالس میں جاتے ہیں، لوگوں کے ہاں ملنے جاتے ہیں، اپنے دفتر میں، اپنے یونیورسٹی کالج میں، جہاں جہاں فنکشنز میں جاتے ہیں تو آپ ایک اچھا لباس پہنتے ہیں نا، وہی زینت کا لباس پہنو اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کی حاضری کے موقع پر تم اپنا اچھا لباس پہنو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم مسجد میں جا رہے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور ایک خاص قسم کا لباس پہنا ہوا ہے؟ کیا مسجد کے لیے لباس کچھ اور ہے اور دیگر مجالس کے لیے لباس کچھ اور ہے؟ زینت پہننی چاہیے، تمہیں زینت کو اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ تم اپنی زینت کو اختیار کرو، یو شوڈ لک گڈ۔ جو تم محسوس کرتے ہو کہ ایک اچھی معزز مجلس میں تم جاؤ تو وہ لباس پہن کے جاؤ گے تو پھر وہی لباس تمہیں مسجد میں بھی پہننا چاہیے۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ ایک اچھی مجلس میں اگر تم جاؤ تو تمہیں ٹائی پہن کے جانا چاہیے، سوٹ پہن کے جانا چاہیے، تو پھر اللہ کا گھر بھی یہ حق رکھتا ہے کہ تم اپنے بہترین لباس میں وہاں جاؤ۔ جو لباس تمہیں اچھا لگتا ہے اسی لباس کو زینت کہتے ہیں، وہی لباس ہے کہ جو تمہیں اللہ کے گھر کی حاضری میں اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں ایک عجیب بات ہے کہ لوگ مجالس میں کوئی اور لباس پہنتے ہیں اور جب مسجد میں جاتے ہیں تو خاص قسم کا لباس اور ایک ٹوپی پہن کے آ جاتے ہیں۔ بھائی اگر یہ ٹوپی آپ کو زینت لگتی ہے، میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، آپ کو اگر زینت لگتی ہے تو پھر مجالس میں بھی وہ پہن کے جائیں تاکہ معلوم ہو کہ بھائی آپ اس کو باقاعدہ ایک اچھا لباس سمجھتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو شرم آتی ہے، تو پھر وہاں مسجد میں جانے کے لیے کیوں پہنتے ہیں؟ اس طرح کا خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی قانون نہیں۔ جو قانون ہے وہ احرام میں ہے۔ احرام میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نے کوئی اور لباس نہیں پہننا، لیکن باقی تم نے اپنی زینت اختیار کرنا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے آگے مت بڑھو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ کھانا، یہ پینا، یہ نعمتیں، یہ زینتیں، یہ خوش نمائیاں، یہ سب اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر کسی چیز سے وہ تمہیں روکتا ہے تو وہ فضول خرچی ہے، وہ اسراف ہے، اس لیے کہ اللہ حد سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو، حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی وجہ بھی ہے، اصل میں یہ دنیا ہے ریسورسز کی سکیرسٹی کی جگہ۔ یہاں انسانوں کے پاس جو اسباب اور وسائل ہیں وہ خدا تعالیٰ نے اپنی اسکیم کے مطابق محدود رکھے ہیں تاکہ کچھ کو زیادہ ملے، کچھ کو کم ملے۔ جن کو زیادہ ملے ان کا بھی امتحان ہو، جن کو کم ملے ان کا بھی امتحان ہو۔ تو جن کو زیادہ ملے ان کا امتحان کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ اپنے اس ریسورسز میں سے ایک حصہ ان کو دے جن کے پاس کم ہے۔
لیکن اگر وہ اس کو فضول خرچی میں خرچ کرنے لگیں گے، ضائع کریں گے، ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے، تو ان کو کیسے ملے گا؟ تو فرمایا کہ اللہ فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، ان سے پوچھو کہ کس نے حرام کر دیا اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی، والطیبات من الرزق، اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع کیا ہے؟ اب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے دین کا کیا تصور قائم کیا ہوا ہے کہ دیندار آدمی تو وہ ہوتا ہے کہ جو نعمتوں سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتا، جو بڑا ہی برا سا لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے ایک آدمی کو بیزاری ہو جائے کہ دنیا سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یہ جو زینتیں ہیں، یہ جو خوبصورتیاں ہیں، خوش نمائیاں ہیں، یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ فرمایا ان سے پوچھو کس نے حرام کیا ہے ان کو، کس نے حرام کیا ہے اللہ کی دی ہوئی بنائی ہوئی اس زینت کو کہ جو اس نے اپنے بندوں ہی کے لیے نکالی، پیدا کی، اور کس نے حرام کیا ہے پاکیزہ رزق کو؟ قل، آپ کہہ دیجئے، یا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ تو اہل ایمان کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، خالصتاً یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہوں گی۔ یعنی دنیا میں بھی یہ اہل ایمان کے لیے ہیں، لیکن ان کے طفیل اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کو بھی شریک کر دیا، اور قیامت کے دن تو یہ انہی کے لیے خاص ہوں گی، اور انکار کرنے والوں کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ زینت کیا ہے؟ یہ زینت اصل میں ہے ایکسٹرا ایمبیلشمنٹ، ایکسٹرا خوش نمائی۔ ایک ہے کوئی نیچرل بیوٹی، اس کے لیے لفظ مثال کے طور پر ہے حسن، تو نیچرل ہے۔ ایک ہے کہ آپ اس نیچرل جو خوش نمائی ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں، جیولری سے، میک اپ سے، اچھے لباس سے، یہ انسان اپنے آپ کو اٹریکٹیو بناتا ہے، پریزنٹیبل بناتا ہے۔ گھروں میں ہم قالین رکھتے ہیں، ہم گھروں میں پردے لگاتے ہیں، ہم دیواروں پر سفیدی ڈیزائن اچھا بناتے ہیں، یہ گھروں کی زینت ہے۔ ہم شہروں میں اچھی سڑکیں بناتے ہیں، عمارات کا اچھا ڈیزائن بنواتے ہیں، ہم پارکس بنواتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا اور ایسی عمارتیں، مونومنٹس ہوتے ہیں جو شہر کو خوشنما بناتے ہیں۔ لائک وائز سننے میں ہم ایک تو بولتے ہیں، اچھی طرح سے ہم پڑھتے ہیں، گنگناتے ہیں، یہ تو خیر نیچرل ہے، وہی حسن کی طرح۔ لیکن ایک موسیقی ہے، ہم اس سے اچھی آواز نکالتے ہیں، یہ آواز کی زینت ہے۔ اسی طرح سے اور چیزیں ہیں، سادہ سی فضا بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم عطر کے ذریعے سے، سینٹ کے ذریعے سے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس زینت کو، جس کو آپ خوشبو کہتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں۔ سو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ساری خوبصورتیاں، زینتیں ہیں، کھانے پینے میں، بھائی آپ بیماروں کا بھی کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن آپ اس میں خوش ذائقہ طرح طرح کے آپ پیدا کرتے ہیں، یہ خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، کس نے حرام کیا ہے اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میری دنیا میں، میرے دین کے نام پر یہ کیا دھاندلی ہو رہی ہے؟ ان سے پوچھو کہ کس نے حرام کیا ہے۔ آپ دیکھیں اس کا لب و لہجہ، کون ہے کہ جس نے حرام کیا اللہ کی دی ہوئی ان زینتوں کو، خوبصورتیوں کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی؟ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی اٹریکٹیو نہیں ہوگی، اس میں آپ کو اچھی اچھی چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ ہاؤ ول یو بی انٹرسٹڈ ان یور لائف؟ اور اگر آپ کو اپنی زندگی میں دلچسپی نہیں ہوگی، آپ خدا کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ سو اللہ تعالیٰ تو بڑے پیشنیٹ انداز میں پوچھ رہا ہے کہ کس نے کہا ہے۔ اصل میں قصہ یہ ہے کہ
ایک مذہب کی تعبیر وہ ہے کہ جو آپ کہیے صوفیانہ تعبیر ہے، مختلف مذاہب میں ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، جس میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بندہ جتنا زیادہ درویش ہوگا، جتنا زیادہ کم کھائے گا، جتنا زیادہ شکل سے لگے گا کہ یہ بیمار ہے، اتنا زیادہ نیک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ کس نے کہا ہے بھائی؟ یہ اپنی طرف سے تم اس طرح کی باتیں مت کیا کرو، یہ خدا نے تمہارے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ اور تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو فرمایا کہ کون ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ کسی پر حرام کی ہیں؟ یہ تو اہل ایمانی کے لیے ہیں، دنیا میں بھی اور قیامت میں کے روز تو انہی کے لیے خاص ہوں گی۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح سے ہم آیات کی تفصیل کرتے ہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہتے ہیں۔ جو نہیں جاننا چاہتا ہے وہ تو روٹھا ہوا ہوتا ہے، ضد میں ہوتا ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ لیکن جو جاننا چاہیں ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کی بیوٹیز، دیز آر فار یو، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ اس ساری بات کو سن کے بندہ کہے کہ اچھا تو پھر تو نو لیٹس انجوائے آور لائفز، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا سے فائدہ اٹھائیں، اس کو انجوائے کریں، سبھی کچھ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ہولڈ آن، یہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری دنیا کی زینتیں تمہارے لیے بنائی گئی ہیں، مگر اس میں کچھ چیزیں حرام ہیں۔ فرمایا قل، ان کو کہہ دو، انما حرم ربی، میرے رب نے تو صرف حرام کیا ہے الفواحش، فحش کو، ما ظاہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہر میں ہو چاہے وہ باطن میں۔ ظاہری طور پر کہیں بے حیائی ہو رہی ہے وہ بھی ناجائز ہے، چھپ چھپا کے ہو رہی ہے وہ بھی ناجائز ہے۔ یہاں فواحش کہا گیا یعنی جمع کے صیغے میں، جس میں پھر بہت سی چیزیں ہیں جن کو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شامل کر لیا اور یہ بتایا کہ جو گندگی ہے وہ سب کی سب گندگیاں وہ ناجائز ہیں، یعنی چاہے زنا ہو، چاہے لواطت ہو، چاہے اور وطی ہو، وطی بہائم ہو، اور جو کچھ بھی ہے، جو گندگی بھی ہے جنسی بہرا روی کی، وہ سب ناجائز ہیں، چاہے وہ ظاہر میں ہیں چاہے وہ باطن میں ہیں۔ جنسی اعضاء کا اظہار، ان کے بارے میں کسی طرح سے ان کو نمایاں کرنے کی ٹینڈنسی، یہ اللہ نے حرام کی ہے۔ والبغی، اسی کے ساتھ ساتھ اس نے حق تلفی کو بھی، دوسروں کا حق آپ کے پاس ہے، آپ کے ذمے ہے اور آپ اس کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ والبغی بغیر الحق، اور ناحق زیادتی، یعنی آپ دوسروں کے حق پر حملہ آور ہوتے ہیں، یہ بھی ناجائز قرار دے دیا گیا ہے۔ فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اس کو بھی حرام کیا کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو جس کے لیے اس نے کوئی سلطان، کوئی دلیل، کوئی سند نازل نہیں کی۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کو بھی اس نے حرام کیا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ خدا کے دین میں خواہ خواہ اپنی طرف سے بغیر وجہ کے اضافے کرو کہ یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، یہ کہنا حرام ہے کہ دین میں فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے۔ یہ اختیار اللہ نے کسی انسان کو دیا ہی نہیں ہے، یہ اختیار صرف اللہ کے پیغمبر کو ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے آئیں اور لوگوں کو بتائیں کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ آپ کی رائے میں کچھ چیزیں مزید بھی حرام ہیں اس لیے کہ وہ جو کچھ اللہ نے حرام کیا اسی کی کیٹیگری میں آتی ہیں، تو بھائی آپ اپنی دلیل دے دیں، آپ آرگومنٹ پیش کر دیں، لیکن لوگوں کے سامنے اتنے غصے، اتنے اعتماد اور اتنے زوردار طریقے سے مت کہیں کہ جس سے معلوم ہو کہ بیچارہ عام آدمی یہ سمجھے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ابھی آپ آسمان سے سن کے آئے ہیں۔
یعنی حیرت ہوتی ہے کہ بیچارے لوگ، بیچاریاں بہت سی پریشان ہوتی ہیں کہ جی وہ مولوی صاحب نے کہہ دیا طلاق ہو گئی ہے، اب آپ کا رشتہ حرام ہے۔ خدا کے واسطے آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ کہیں جی میرے پاس یہ دلیل ہے، اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات حرام ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں وہ بات کہیں جو آپ جانتے نہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی قومیں بھیجی ہیں ان کو انسانوں ہی کی طرح اللہ نے ایک وقت مقرر تک کے لیے بھیجا ہے۔ اس مقررہ وقت سے زیادہ ان کی زندگی نہیں ہے، انسانوں کی بھی اور قوموں کی بھی۔ قوموں میں سے وہ قومیں کہ جو مثال کے طور پر اللہ کے رسولوں کے زمانے میں ہوتی ہیں، ان کا خاتمہ تو فوراً ہی ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کے ہاں تو آپ سمجھیں کہ ایک ایکسلریٹڈ ایک جرنی ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی، اپنی خباثت کو بالکل واضح کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ لیکن بقیہ قوموں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی اصول ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ایک موقع دیتے ہیں۔ جب قوم اپنے زوال کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ آئیں میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کروں اور پھر انشاءاللہ سوال جواب کی نشست ہوگی۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 26 سے سورہ اعراف کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسن، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، یواری سواتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، وریشا، اور جو تمہارے لیے زینت کا سامان مہیا کرتا ہے، ولباس التقوی، اور اس کے علاوہ ایک تقوی کا لباس بھی ہے باطن میں، ذالک خیر، سب سے بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہیں، لعلہم یذکرون، اور تمہیں انہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، دیکھو تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کرنے پائے، کما اخرج ابویکم، جیسا کہ اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو، من الجنہ، اس باغ میں سے، ینزع عنہما لباسہما، ان سے وہ اترواتا تھا ان کا لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ دکھائے ان کو ان کی شرمگاہیں، انہ یراکم، وہ دیکھتا ہے تم کو، ہوا وقبیلہ، وہ بھی اور اس کا لشکر بھی، من حیث لا ترونہم، وہاں سے کہ جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، انا جعلنا الشیاطین، ہم نے بنایا ہے ان شیطانوں کو، اولیاء رفیق، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا کہ جو ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں لانا چاہتے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کوئی فحش کام کرتے ہیں، قالوا وجدنا علیہا آباءنا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے دیکھا، اللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہم کو اسی کا حکم دیا ہے، قل، ان سے کہہ دو، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ فحش باتوں کا حکم نہیں دیتا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں، اللہ کے بہاف پہ وہ بات کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے، قل، آپ کہہ دیجئے، امر ربی بالقسط، میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا، واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور ہر مسجد کے پاس اپنا رخ اسی کی طرف کر لو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے، ودعوہ، اور تم اس کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، کما بداکم، جیسا کہ اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، تعودون، وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا،
فریقاً ہدا، ایک گروہ وہ ہے کہ جس کو اس نے ہدایت بخشی، و فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس پر گمراہی سچ ثابت ہو گئی، گمراہی کی شرائط پوری ہو گئی۔ انہم اتخذوا شیاطین، یہ تو بناتے ہیں شیطانوں کو اولیاء، رفیق دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور خیال کرتے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت کو اختیار کرو، اپنے آپ کو زینت سے آراستہ کرو، عند کل مسجد، ہر مسجد کی حاضری کے موقع پر، کلو واشربو، اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اور حد سے آگے مت بڑھو، بے جا وسائل کو ضائع مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ بے جا صرف کرنے والوں کو، وسائل کو ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، ان سے پوچھو کہ کس نے حرام کیا اللہ کی اس زینت کو کہ جس کو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا، بنایا، والطیبات من الرزق، اور کس نے حرام کیا رزق میں پاکیزہ کھانے کی پینے کی چیزوں کو۔ قل، کہہ دو، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ تو اہل ایمانی کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں، خالصتا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہوں گی۔ یعنی یہاں تو اللہ نے اہل ایمان کے طفیل انکار کرنے والوں کو بھی یہ نعمتیں دے دی، قیامت کے روز تو یہ انہی کے لیے ہوں گی۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح سے ہم آیات کی تفصیل کرتے ہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، میرے رب نے تو صرف حرام کیا ہے فحش چیزوں کو، چاہے وہ ظاہر میں ہوں اس میں سے، چاہے باطن میں، والاثم، اور حق تلفی کو، والبغی بغیر الحق، اور ناحق زیادتی کو، وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ ایسوں کو کہ جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، وان تقولوا، اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم کہو علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون، وہ بات کہ جو تم نہیں جانتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، اور ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے، لا يستأخرون ساعة، تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ولا يستقدمون، اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ آپ نے ایکسپلین کیا کہ اللہ نے یہ زینتیں بنائی ہیں، اٹ از فار اس اینڈ وی ہیو ٹو ڈریس نائسلی ایوریتھنگ، بٹ آئی فائنڈ دیٹ اے لاٹ آف ریسٹرکشنز آر پٹ بائی سوسائٹی، بائی پیرنٹس, by culture, so you are not able to really always do what you want to. I mean, you want to dress modestly, but sometimes your own family has problems. Secondly, the same, the dress you would wear in Pakistan, you would not wear in New York because you don't want to be noticed. But how do you explain that families who have moved abroad, they have not got out of this thinking that if their girls are even slightly modern, you hear of honor killings and in the name of religion. So how do we understand all this? دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو یہی کر سکتے تھے، اور اللہ نے یہی کیا کہ اپنے آئیڈیلز کو اس نے بیان کر دیا اور لوگوں کو ایک بیسک گائیڈ لائن دے دی۔ اس کے بعد یہ انسانوں کا کام تھا
کہ وہ ان گائیڈ لائنس کی روشنی میں ایمیکیبلی اپنے معاملات کو ہینڈل کرتے اور وہ بات اختیار کرتے کہ جو ان کو دیانتداری سے سمجھ میں آ رہی ہے. ظاہر ہے کہ اللہ نے ہم سب انسانوں کو آزادی دی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہمیں بعض حدود کا پابند بھی کیا ہے. یہ بات بھی طے ہے کہ وہ حدود کیا ہیں، اس میں ہمارے آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں. تو اس میں جس چیز کو ہر حال میں اوائڈ کرنا چاہیے وہ ہے شدت بیان میں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں. ایک شخص آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ اس کے خیال میں آپ کو لباس میں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اگر اس کا آپ کا وہ رشتہ بنتا ہے کہ جس میں وہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے تو یہ اس کا رائٹ بھی ہے، شاید اس کی ڈیوٹی بھی ہے، لیکن بہرحال یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ بات وہ پولائٹلی کہے اور بس کہہ کے بات ختم کر دے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی بات دھیان سے سنیں اور اس کے بعد جو بات آپ کو سچ لگتی ہے آپ اس کو اختیار کریں. انفارچونیٹلی ہم مسلمانوں نے جنرلی اسپیکنگ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا نہیں سیکھا اور ایک دوسرے کو اسپیس دینے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. ہم بہت جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور ہم اتنے ریجڈ اور نیرو مائنڈڈ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے خیال میں جو بات ہم کو سمجھ میں آئی ہے وہی صحیح بات ہے. آئی تھنک اگر ہم لوگ اپنے دین کو صحیح طرح سے سمجھیں تو ہم ایک جانب اپنی دین کی بات کو دیانتداری سے سمجھتے رہیں گے، دوسری جانب ہم لوگوں کو ہمدردی سے اپنا پوائنٹ آف ویو سلیقے اور حکمت کے ساتھ بتاتے رہیں گے اور باقی اللہ پر چھوڑ دیں گے کہ وہ فیصلہ کرے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہیں پر لوگوں کا فیصلہ اور لوگوں کو ہر حال میں اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کرنے کو کا حکم دیا گیا ہے، which is unfortunate، جس کو اوائڈ کرنا چاہیے. So how do we stop this type of killing which you've seen in Canada, in Norway, in a lot of countries by Muslim families who have settled there but are not willing to let their children develop according to the culture around them? یہ ڈسکشن ایسے ہی ہوگی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ جہاں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں وہاں اسی کے مطابق بات طے ہوگی. اگر کہیں کلنگ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں کے معاشرے اس کو ہینڈل بھی کریں گے، اس کو کنٹرول بھی کریں گے. ہم تو بس وہی کچھ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے بس میں ہے. آپ کا کوئی جاننے والا ہے آپ اس کو سمجھائیں، لیکن اس سے زیادہ نہ ہم کر سکتے ہیں نہ ہماری ذمہ داری ہے. لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ یہ ہمارا دین نہیں ہے. نائف. Right, sir. Thank you very much. The next question is by Ahsan Ali. Kindly unmute your mic and ask your question. Thank you. Dr. Sir, Assalamu alaikum. Jazakallah for the lecture today. I think so. I have kind of a couple of questions, but they're linked together. So if you bear with me. So, ek to hamara question, the subject is about israf, and obviously hum log yahan pe mehnat karte hain, kaam karte hain, we try and earn halal risk, and usme some of us have like excess in terms of what we believe ke ہماری نیڈس زیادہ ہے اور اس میں سے ہم چیریٹی بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ obviously تو دیتے ہی ہیں. And but the debate that we were having amongst the group that we have here, that we get together when we discuss Islam, that قرآن کچھ پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, was کہ what is that limit جس کے beyond اسراف starts financially. And جس طرح اگر ہمیں کسی سال بہت اچھا بونس ملا یا کوئی بڑا اچھا منافع ہوا تو اس میں پھر دل چاہتا ہے کہ ایک بڑا گھر لے لیں، دل چاہتا ہے ایک بڑی اور گاڑی لے لیں. اگر ایکس ہے تو وائی لے لیں، وائی ہے تو زیڈ لے لیں. تھوڑا سا 2.5% کرتے ہیں تو 3% کرتے ہیں اس سال. مگر پھر لیکن ہم قرآن یا کچھ اسلام کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس میں لوگ
اس سے بہت بیونڈ بھی جاتے ہیں. اور سو واٹ از دیٹ ہمارے لیے ایڈوائس, ناٹ جسٹ بیسک کہ اپنے زکوٰۃ دینی 2.5, بٹ واٹ از بیسٹ پریکٹس کہ ہمارے پاس اگر کس اسٹیج پہ ہم کہیں کہ اچھا اس کے بعد ہم لوگ اب فضول خرچی کے زمن میں جا رہے ہیں, اگر اس سے بڑا گھر لے رہے ہیں, اس سے بڑی گاڑی لے رہے ہیں, اس سے ان چیزوں پہ خرچ کر رہے ہیں, ہالیڈیز پہ خرچ کر رہے ہیں. سو واٹ از دیٹ لائن ہم جہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ نہیں اب ہمیں یہ فائنینشلی ہمیں یہ پیسے اپنے اوپر نہیں خرچنے چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ یہ دے دیں. اور ایک تو یہ اسی سے لنکڈ ہے پھر ٹائم وائز کوشچن. ہم لوگ کام کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, اوبیسلی ایک انسینٹیو یہ ہوتا ہے کہ جتنی محنت کریں گے اتنی زیادہ کمائیں گے, اتنا اچھا بونس ملے گا, اتنی اچھی آگے پروموشن ہوگی اور کوئی اب منافع ہوگا پروفٹ میں جو بھی کام کریں گے. تو اس میں ٹائم وائز بھی وی اسٹارٹ ٹو بی کہ بھائی ڈسپروپورشنیٹلی بہت بزی ہو جاتے ہیں. نماز کوشش کرتے ہیں پڑھ لیں, ایسی بات نہیں کہ وہ مس کرتے ہیں, مگر اس میں کیا ایڈوائس ہے ہمارے لیے کہ کیا ٹائم از ریلیونٹ اینڈ پروپورشنیٹ کہ اتنا ٹائم آپ محنت کریں, اپنا کام کریں, اور اس کے بعد آپ رک جائیں اور آپ باقی ٹائم پہ اللہ کو دیں, قرآن پڑھیں, کسی کو سمجھیں سمجھائیں. واٹ از دیٹ ڈیفینیشن آن ٹائم آلسو کہ اس کے بیونڈ تاکہ ہمیں کچھ پریکٹیکل ایڈوائس مل سکے کہ ہوتا ہے کہ اب کام میں لگے ہوئے ہیں, سارا دن سوچ رہے ہیں کہ اچھا بھائی اب یہ بھی مسئلہ حل کرنا ہے دفتر میں, اور یہ بھی کام کرنا ہے, اور یہ بھی پروفٹ بنانا ہے, اور یہ بھی چیز بیچنی ہے. سو واٹ از دیٹ گائڈ کر دیں کہ ہاؤ ڈو وی پریکٹیکلی تھنک اباؤٹ آور ڈے ٹو ڈے لائف, both in terms of excess wealth, and also in terms of time that we have in a 24-hour day. اس کو کیسے ڈیوائڈ کریں اللہ کے لیے اور اپنے کاموں میں. So that will be useful. اے کاش کہ میرے پاس اس کا کوئی کلیئر جواب ہوتا. میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک ذرا پیرلل آپ دیکھیں کانسیپٹ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ تم اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, ہاؤ مچ, فار ہاؤ لانگ, اینڈ ان واٹ فارم. اس کا جواب میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ دیکھیں کم سے کم ذکر اللہ نے بتایا ہے نماز. وہ آپ نے اگر کر لیا تو آپ نے ذکر کی منیمم ریکوائرمنٹ پوری کر لی. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ہر سٹیج پر جو ڈیٹیل میں تمام ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو باقاعدہ تفصیل سے بیان کر دیتا تو پھر آپ کے اندر جو ایک لبرٹی, فریڈم ہے وہ ختم ہو جاتی, اور پھر آپ اپنے انیشیٹو سے خود سوچ کے دوسری ٹیمپٹیشنز, دوسرے امکانات کو چھوڑ کے خود سے فیصلہ نہ کرتے. یہ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہو کہ جس میں اللہ ان کو ایسا پابند کر دے کہ انہوں نے یہ تو لازماً کرنا ہے, اور ایک حصہ وہ ہے جس میں وہ خود والنٹیرلی محسوس کریں کہ نہیں ہمیں خود سے آگے بڑھ کر یہ کرنا ہے. اور اس میں آپ کے ہاں فلکچویشن آتی رہے گی. آپ کو دین کو سیکھنا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے, تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ خود بخود آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یار نہیں یہ میرا خیال ہے میں زیادہ کر رہا ہوں. یہ کیا ہوگا, یہ آپ کا اپنا فیصلہ, اور خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو. دیکھیں میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ صحابہ کرام کے اندر اس میں کمپٹیشن ہوتا تھا. وہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ یار یہ بندہ اللہ کا ہمیشہ آگے نکل جاتا ہے, یعنی حضرت ابو بکر. تو ایک موقع پر یہ جو مرحلہ تھا تبوک کا, میں نے محسوس کیا کہ میرے حالات بہت اچھے ہیں. تو اس مرتبہ میں آئی ایم گوئنگ ٹو آؤٹ پرفارم ہم. سو میں بڑے اچھے میرے حالات تھے. میں آدھا اپنا مال لے کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا, تو معلوم ہوا جی کہ وہ پورا لے کے آ گئے. تو اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. اصل میں یہی وہ دائرہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ایکسل کرنے کی کوشش کریں, مگر کسی پر دباؤ نہ ڈالیں. فرض ہر ایک کو ادا کرنا ہے, زکوٰۃ ہر ایک کو دینی ہے,
اور اس کے بعد آپ خود سے سوچیں، خود فکر کریں کہ یار دنیا میں بڑے مسائل ہیں، کرونا وائرس نے ان مسائل میں اور اضافہ کر دیا ہے، میں یار اچھا نہیں لگ رہا یہ کرتے ہوئے، بٹ دس شوڈ کم فرام ود ان یو. یہ کوئی دوسرا آدمی تقریر کر کے آپ کو نہ کہے. اگر معاشرے کو آپ سے پیسہ لینا ہے تو موسٹ سرٹنلی ایک مسلمان سربراہ یہ اختیار رکھتا ہے کہ ایمرجنسی کے زمانے میں وہ اوور اینڈ ابو زکوٰۃ لوگوں کو پابند کر دے کہ بھائی دیکھو اس وقت بہت بڑی کرائسس کا زمانہ ہے اور میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مزید آپ دیں، تو وہ ایک اضافی پیمنٹ انسان کو کرنی چاہیے، اس کا پابند ہوگا. لیکن جنرلی اسپیکنگ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ ہمارے اعمال میں، اللہ کے احکام میں ہمیشہ دو کیٹیگریز ہوں، ایک فرض اور ایک نفل. فرض لازماً کرنا ہے اور نفل خالصتاً انسان کے اپنے اندر کے انیشیٹو سے وہ نکلے، پھوٹے، اور پھر اس میں دیر از نو لمٹ. ایک دوسرے کو دیکھ کے ہم کمپیٹ ضرور کریں، ہم انوی بھی کریں اور پلاننگ بھی کریں، مگر کوئی پابندی خارج سے نہ کی جا سکتی ہے، نہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ وہ سارا جو کہتے ہیں نا گیم کا مزہ خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ اس میں اصل میں مزہ یہی ہے کہ آپ خود کر رہے ہیں اور اس میں آپ جتنا مرضی پھر کریں. Right, sir. Thank you. Welcome. If anybody else has a question, kindly turn on the raise hand option within Zoom. اس سے پھر آپ کو آپ کی ٹرن مل جائے گی. سر ابھی یہ سیکنڈ کوشچن آ گیا ہے مس رفیہ خواجہ کا، تو کائنڈلی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے کوشچن کر لیں. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب لاسٹ ٹائم بات ہو رہا تھا اباؤٹ یور انہیریٹنس اینڈ your own family depriving you of your inheritance and rights. تو آپ نے یہ کہا تھا کہ what I generally understood کہ you can't spoil your relations because somebody has deprived you of a plot of land. But what I wanted to say is that if you have been deprived from what is your genuine inheritance, تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی ریلیشن شپ کو خراب ہو جاتی ہے. You can't really expect that you can be very nice to people who have denied you what was your right. So maybe I didn't follow what you meant. ہاں مجھے بھی کچھ اپنی بات سے اختلاف سا محسوس ہو رہا ہے کہ جو آپ نے مجھے بتائی ہے. ویسے یہ میرے ساتھ بہت ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے اس موقع پہ یہ بات کہی تھی، اور میں سوچتا ہوں کہ یار بڑی غلط بات کہی تھی میں نے. I shouldn't have said it. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کو کسی آپ کے جینوئن رائٹ سے ڈپرائیو کیا گیا ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ فائٹ کریں. فائٹ کرنے کا مطلب ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ جو لیگل آپ کے رائٹس بنتے ہیں، جو آپ کا ڈیو شیئر ہے، آپ اس کے لیے آرگومنٹس پیش کریں، ایویڈنس پیش کریں، اینڈ بی ایبسولوٹلی فرم کہ یہ میرا رائٹ ہے. مگر آپ کے اور جس کے درمیان یہ ٹسل ہے، یہ ایک مقابلہ ہے، ان سے ملاقات ہو تو کوشش کریں کہ بی پولائٹ، اور کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ ہو، کوئی نفرت آمیز جملے نہ ہوں. مگر نہیں، میں نے اگر یہ کہا ہے تو میں اپنی بات واپس لیتا ہوں کہ آپ کو اپنے رائٹ کو حاصل کرنے کے لیے ایسرٹ نہیں کرنا چاہیے. وائی ناٹ؟ واٹ از یور رائٹ از یور رائٹ. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرا رائٹ ہے. آئی ڈونٹ نو، مے بی آئی ایم فورگیٹنگ. پرابیبلی مجھے یاد پڑتا ہے کہ کہیں میں نے یہ نہ کہا ہو کہ بھائی اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے اور اس نے آپ کو آپ کا رائٹ نہیں دیا تو اس کو بیچارے کو برا بھلا نہ کہیں، جو چلا گیا ہے سو چلا گیا ہے. لیکن اس کے جانے کے باوجود اگر آپ اس کے فیصلے کو انڈو کروا کے ود ان دا لمٹس آف دا لیگل سسٹم آپ اپنا رائٹ حاصل کر سکتے ہیں تو ضرور حاصل کرنا چاہیے. نہیں ڈاکٹر صاحب، اگر
آپ کے بھائیوں نے آپ کو ڈپرائیو کر دیا ہے اور میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے I couldn't fight it and it's the end, but I cannot have a normal relationship if my own blood brothers have deprived me. And I thought what you said was that, you know, یہ انسان کو I don't know, maybe I misunderstood. نہیں وہ ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا. میں let me say what I probably had said. دیکھیں یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کے بھائی یا بھائیوں نے آپ کو آپ کے رائٹ سے ڈپرائیو کیا اور وہ زندہ ہیں یا رخصت ہو گئے ہیں وٹ ایور. تو میں اگر آپ کو یہ کہوں جی کہ اللہ سے معافی مانگیں ان کے لیے اور اس کو بھول جائیں, اور آپ کہیں جی کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے, تو ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ اصل میں جو چیز کسی صورت بھی انسان کو نہیں کرنی چاہیے وہ ہے نفرت کو پالنا اور اس کو بڑھانا. ایک دل میں ایک ریزرویشن آ گئی ہے, ایک دل میں ملال آ گیا ہے, دوسرے کے بارے میں آپ کی فیلنگز اب وہ پازیٹیو نہیں رہی ہیں. آنیسٹلی ایٹ ٹائمز اس پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اللہ سے بھی دعا کرنی چاہیے, خود بھی بار بار سوچنا چاہیے کہ یار وائی ایم آئی سو بٹر. لیکن بہرحال انفارچونیٹلی ایسا بعض اوقات ہوتا ہے. سو جب ایسا ہے تو جتنا ہے بس اس سے آگے نہ بڑھے. جو ڈیمیج ہو گیا ہے اس کو آگے نہ بڑھائیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار اس سے بھی بات کرو, اس سے بھی بات کرو, اپنے دل کی بھڑاس نکالو. نہیں, جسٹ کیپ مم. دل میں دکھ ہے, بس ٹھیک ہے, کبھی اللہ توفیق دے تو بے شک دعا کر لیں. آپ کہیں نہیں مجھ سے دعا نہیں ہوتی, نیور مائنڈ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ واٹ اٹ ڈزنٹ کم ٹو یو نیچرلی. ابھی میں نے احسن صاحب کے سوال کے جواب میں کہا تھا, اس میں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے اندر نیچرلی چیز پیدا ہوگی وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور قابل قبول ہے. وہ نیچرل فیلنگ اگر کبھی آ جائے پازیٹیو, الحمدللہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے. ورنہ خارج سے کوئی آدمی آپ کو مجبور کر ہی نہیں سکتا کہ یو forgive and forget. کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. رائٹ سر, تھینک یو ویری مچ. سر نیکسٹ کوشچن ہے ہنا احسن کا. آپ کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کر لیں اینڈ آسک اے کوسچن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سے بات کر رہی ہوں. مائی کوشچن از ریگارڈنگ شرک. ہمارے کلچر میں وی لیو ان لنڈن, تو میرا انٹریکشن یہاں پہ ملٹی کلچرل مسلم سے کافی رہتا ہے. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیئر لو فار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ آل دی ادر پروفیٹس. اٹس اے بٹ یونیک فرام اور بٹ ڈفرنٹ فرام آور لو اور ہاؤ وی ڈسکرائب آور لو فار ٹورڈز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دی صحابہ. An element of shirk comes in between ہمارا جو love ہے towards Prophet in certain cases in terms of naatein or different جو ہمارے rituals and customs in our society. How do you differentiate the shirk here? Is it considered shared or it's just the norm, اور ہماری اللہ تعالیٰ نیت دیکھتے ہیں, یا ہمیں کہیں اسٹاپ کرنا چاہیے اپنی پریکٹسز کو جسٹ ٹو بی کیئرفل دیٹ وی آر فالنگ انٹو دی کیٹیگری آف شرک. دیکھیں دین میں اللہ تعالیٰ نے, ابھی میں نے جو آیات پڑھیں اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پرنسپل بیان کیا, اور وہ یہ ہے کہ قل امر ربی بالقسط. ان سے کہو کہ میرا رب حکم دیتا ہے قسط کا, بیلنس کا. یہ بیلنس بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور انفارچونیٹلی یہ بیلنس بڑی ریئر چیز ہے. ہمارے ہاں یا افراط ہوتا ہے یا تفریط ہوتی ہے, یا ہم ایگزیجریٹ کرتے ہیں یا ہم بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں. ایگزیجریشن مذہب میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پر قرآن مجید میں ایڈریس کر کے یہ کہا ہے, خاص طور پر اہل کتاب سے, کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق. تم اپنے دین میں بغیر وجہ کے مبالغہ, ایگزیجریشن مت کرو. یہ جان لیں کہ جس کو آپ شرک کہتے ہیں نا, اس میں
بہت آپ کو ایسا ملے گا، پرابلی اکثریت میجورٹی آف دا کیسز میں، کہ اس میں ایگزیجریٹڈ لو، ایکسپریشنز آف ایموشنز اور اٹیچمنٹ ٹو این انڈیویجول، سینٹس، پروفٹس، یہ نظر آتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے ہاں وہ فرشتوں کے لیے تھا۔ جب آپ ایگزیجریٹ کرتے ہیں تو اصل میں آپ زیادتی کرتے ہیں۔ ظلم کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ نے کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا، یا اوپر کر دیا، نیچے کر دیا۔ تو ایگزیجریشن جب آپ کریں گے تو اس میں جو کسی کی پوزیشن ہوگی آپ اس سے ہٹا کے اس کو کسی زیادہ بڑی ایگزالٹڈ ہائر اس پہ لے جائیں گے پوزیشن پر، اور وچ از رانگ۔ یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ لوگ جو شخصیات ہوتی ہیں نا، انڈیویجولز، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ میں بہت زیادہ وہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سو سب کانٹیننٹ میں تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ آئی ایبسلیوٹلی ایگری ود یو۔ آنیسٹلی آئی ہارڈلی فائنڈ، ہیں کچھ اچھے شاعر، اور اقبال نے کبھی ایسا نہیں کیا، اور بھی کچھ لوگ ہیں، بائی اینڈ لارج مظفر عبارسی کی شاعری بہت اس معاملے میں بیلنسڈ ہے، اینڈ ادرز، بٹ ادروائز نعتیں اور قوالیاں، آپ کسی نعت کو، کسی قوالی کو شرک کے بغیر پائیں تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ شرک وہ جرم ہے کہ جس سے ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو بچانا ہے، اوائڈ کرنا ہے۔ سو یہ اس کو بالکل کسی صورت بھی کوئی کنسیشن نہیں مل سکتا۔ البتہ صرف میں یہ ضرور کہوں گا آپ کو کہ while talking to people, more particularly people coming from the background of the subcontinent, بس حکمت کے ساتھ ان کو سمجھائیں۔ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کو آہستہ آہستہ ہی سمجھانا چاہیے، مگر سمجھانا ضرور چاہیے، اس لیے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ شرک کہ جو انسان کے دین کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، وہ شرک ہمارے ہاں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق جس کے نتیجے میں دین کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، وہی ہیں کہ جو ہماری سفارش کرائیں گے، اور وہی ہے کہ جو اللہ کا ہاتھ روک دیں گے، وغیرہ وغیرہ، اور نہ جانے کیا کیا باتیں ہیں۔ اچھا، اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے ایگزیجریشن میں کہ دوسرے پروفٹس کی انسلٹ ہوتی ہے۔ سب پروفٹس کہیں گے نفسی نفسی، بھائی میں تو اپنی ذات ہی کو کہ پریشانی میں مبتلا ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی۔ سو I don't know کہاں سے یہ باتیں لے کر آتے ہیں۔ آپ قرآن کی روشنی میں ان باتوں کو اگر انالائز کریں تو کوئی بھی پاس نہیں ہوگی، کوالیفائی نہیں کرے گی۔ سو بس ون نیڈس ٹو بی ویری کیئرفل، اور یہ ہے بڑی انفارچونیٹ بات۔